جتنی بھی قیمتی چیز ہو وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا. کیوں؟ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے سامنے CCTV کے کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہی میں اٹھاؤں گا پتہ چل جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جو خدا پہ یقین رکھتا ہے وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے آپ اس کو لالچ دیں، چاہے تنہا ہو، چاہے سب کے سامنے، وہ غلط کام نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں کرے گا، وہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. جس طرح CCTV کیمرہ دیکھ رہا ہے، ایسے اسی طریقے سے میرا خدا بھی دیکھتا ہے. میں چھپ ہی نہیں سکتا ہوں، اس سے چھپ کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو جب اسے یہ اس بات پہ یقین ہو تو کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا. وہ بندہ کام کرتا ہے ادھر ادھر یوں کر کے گھما کے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر وہ وہاں سے موبائل چوری کرنا ہے، پیسے چوری کرنا ہے، وہ کرتا ہے کیونکہ اسے اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ چوری کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط کام کرتا ہے. لیکن جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی سیم اسی طریقے سے فرما بردار بچے بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی بھی غلط کام نہ کرتے ہیں، نہ کوئی غلط بات سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے ساتھ میری ماں بیٹھی ہے، میرا باپ بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہی ہے. تو وہ کبھی بھی ماں باپ خاندان سے ہٹ کے ایسا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے اس ٹرسٹ کو، اس اعتماد کو یعنی نقصان پہنچائے، ختم کر سکے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے وہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوں. ماں باپ کا جو ایک ویلیوز ہیں، جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جتنے بھی الفاظ آپ اس کو اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے اپنی زبان میں آپ دے سکتے ہیں، وہ سب ختم کر ہی نہیں سکتا، چاہے اکیلے ہو، چاہے سب کے سامنے ہو. بنیادی طور پہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے اس آیت میں کہ آپ جو ہے کرامت کے ساتھ آگے، عزت و وقار کے ساتھ آگے نکلتا ہے. چاہے جتنی بھی بےہودہ باتیں ہوں، چاہے جتنے بھی فضول کام ہو رہے ہو، وہ کبھی بھی اس جگہ پہ اپنے آپ کو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو ہے خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے خدا کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں تو وہ گونگے اور بہروں کی طرح. دیکھو یہ تمثیلات ہیں. گونگا اور بہرا ایسا نہیں ہے کہ وہ قوت سماعت سے محروم ہے، قوت بصارت سے، دیکھنے سے محروم ہے یا سننے سے، وہ سب سسٹم اس کا ہے، بحال ہے. لیکن اس کی خودی کے اندر جو آنکھ ہوتی ہے، جو اس کی خودی کے اندر، شخصیت کے اندر جو کان ہوتے ہیں، وہ بہرے اور گونگے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کچھ آنکھیں یہ جو ہمارے جسم کے ساتھ پیوست ہیں، لگی ہوئی ہیں، اس سے دیکھا جاتا ہے، اور کچھ آنکھیں ہماری خودی میں، ہماری شخصیت میں لگی ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو اس لیے ایمان ان آنکھوں پہ نہیں ہے، آپ کی خودی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر جو آنکھیں اور کان ہیں اس میں وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. جب بھی قرآن کی آیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنی شخصیت سے سنتا ہے، اپنی خودی کی آنکھ سے سنتا ہے. بظاہر ان آنکھوں سے بھی قرآن کی آیات کو دیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے خودی کی آنکھ سے. مثلا کتنے ایسے ہیں ان کے سامنے آپ جتنی بھی نصیحتیں کریں، ان کے یہ کان جو ہے سلامت ہوتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. مثلا آپ سب بچے جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہے، جیسے کہ آنے والے کل میں انشاءاللہ کلاس میں ہم ہوں گے، تو آپ سب کی آنکھیں بورڈ کی طرف ہوتی ہیں، سامنے بلیک بورڈ کی طرف. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ بچے آنکھیں تو بورڈ کی طرف ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ان کی خودی کی آنکھ گھر پہ ہوتی ہے یا مارکیٹ میں ہوتی ہے. تو اب جب ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض بچے بڑے سیریس ہو کے بلیک بورڈ پہ جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور نیچے اتارتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے ہیں جو سامنے بلیک بورڈ کی طرف نظر ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں مسکرا رہے ہوتے ہیں یا جو ہے نا دم زدہ سے ہوتے ہیں. تو میں بیچ میں ٹوک کے ان سے پوچھتا ہوں خیریت، تو ایک دم سے ہڑبڑا کے وہ مطلب اپنے آپ کو جھڑکے کے ساتھ وہ اس جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی یہ آنکھیں میری طرف ہوتی تھی اور پس منظر میں جو اس کی خودی کی آنکھ تھی، شخصیت کی آنکھ تھی، وہ انلائی مارکیٹ میں ہوتی تھی. جب میں نے جو ہی آواز لگائی تو وہاں سے انلائی مارکیٹ سے ایک دم سے
کلاس روم میں پہنچ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں قرآن جو ہے ان آنکھوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بظاہر یہ جسم پہ لگی ہوئی ہے آنکھیں اور کان تو کلاس روم میں ہیں، نہ ان کانوں سے وہ سنتے ہیں نہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بعض دفعہ میں ہاتھ یوں کر کے اشارہ کرتا ہوں تو بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خودی کی آنکھ نہیں ہوتی ہے. تو قرآن خودی کی آنکھ کے لیے ہے. آپ نے اندازہ لگایا. اسی طریقے سے ایک استاد ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہے اس کی آواز ان کانوں سے نہیں، خودی کے کانوں کے لیے ہوتی ہے. تبھی ایک استاد جو ہے ان کا روحانی باپ ہوتا ہے، فزیکلی یہ جسم کا باپ نہیں ہوتا ہے، ان کی شخصیت کا باپ ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک استاد جو ہے اس کی شخصیت سازی کرتا ہے. شخصیت سازی یعنی اس کو بناتا ہے، اس کو نکھارتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں باپ کیا ہے؟ آپ کے جسم کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یہ بھی ایک جسم ہے، وہ بھی ایک جسم ہے. وہ نظر نہ آنے والا جسم ہے، یہ نظر آنے والا جسم ہے. تو اس لیے بہت سے خوش نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی شخصیت یعنی ظاہری جسم بھی بناتے ہیں، باطنی جسم بھی بناتے ہیں. تو وہ بہت خوش نصیب ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان خوش نصیب ماں باپ کے ضمن میں استاد بھی شامل ہوتا ہے. یعنی جس طرح ماں باپ جو ہے اس کی ظاہری اس کا ظاہر کو پالتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے باطن کو بھی پالتے ہیں. تو اسی طرح استاد بھی اس کے باطن کو بناتا ہے. تو بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو استاد کے ظاہر پہ نگاہ ہوتی ہے تو وہ نقصان اٹھانے والے بچے ہوتے ہیں. یاد رکھے استاد کے ساتھ آپ کا رشتہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، استاد کے ساتھ آپ کا رشتہ اس کے روح کے ساتھ ہے، اس کے خودی کے ساتھ ہے. اس لیے اگر استاد آپ کی ظاہر پہ توجہ دے تو آپ اس استاد جو کہ استاد نہیں ہے بلکہ استاد نما ہے، وہ اصل میں ڈاکو ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ 4 قدم پیچھے ہٹیں، پھر آپ نقصان سے بچ جائیں گے. تو وہ بچے جو استاد سمجھ کے دھوکہ کھاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہر پہ ان کی نگاہ ہوتی. کبھی بھی استاد کے ظاہر پہ آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، استاد کے باطن پہ نگاہ ہونی چاہیے. اور یہ جو پہلے آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، مومن آپس میں بائی ہیں، کس سینس میں ہیں؟ اس باطنی رشتے میں وہ بائی ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں جسمانی لحاظ سے وہ جڑے ہوئے ہیں. جہاں جسمانی لحاظ سے آپ جڑ جائیں گے وہاں آپ نقصان اٹھائیں گے، وہاں آپ نقصان میں رہیں گے. اس لیے مومن بھائی ہے آپ کی شخصیت کے، جس طرح آپ کی شخصیت کی حفاظت کرے. خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جس میں یہ کریکٹرز ہوں. تو مومن بھی بھائی ہے کریکٹرز کی بنیاد پہ. مومن آپ کے کردار کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کے کردار کی حفاظت کرتا ہے. اگر بھائی ہو تو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، آپ کو یعنی نقصان کی طرف لے کے نہیں جاتا ہے. ان آیات میں بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھایا ہے نہ وہ گونگا ہوتا ہے نہ بہرا. دیکھو نا، گونگا ہونا بہرا ہونا بنیادی طور پہ ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے. اور مومن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا ہے، نقص نہیں ہوتا ہے اس میں. وہ یعنی چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے.